اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ سورۃ القصص آیت 70۔ اور وہی تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ثنائے کامل اسی کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، قابل عبادت معبودیت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اسی کے۔ آپ کو کئی بار بتایا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں کسی کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ باپ کی تعظیم، استاد کی تعظیم اور دیگر شخصیات کی تعظیم ہوتی ہے تو اس تعظیم کو عبادت نہیں کہتے۔ عبادت کا لائق جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ہی اللہ ہے۔ رب یعنی مالک، ہمارا مالک، ہم کو وجود دینے والا اور ہمارے وجود کو برقرار رکھنے والا، ہمارے رگ و پے میں حیات کو دوڑانے والا، ہماری زندگی کو دوام دینے والا اللہ ہے، مالک ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں تو اسی کی عبادت ہو سکتی ہے۔ رب یعنی مالک، مالک ہے، ہمارے وجود کا مالک، ہماری بقا کا مالک، تمام تر چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس کی عبادت ہوگی صرف۔ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور ساری تعریف، الحمد یعنی الف لام استغراقی ہے، تمام تعریفیں۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ثنائے کامل، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لہ الحمد، الحمد لہ نہیں، لہ الحمد صرف اسی کے لیے، اور کسی کی تعریف نہیں۔ اگر کسی اور کی تعریف ہوتی ہے تو وہ اس کا منتہا، اس کا مصدر اور اس کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر لائق حمد و ثنا ہے تو وہ اللہ سے ہٹ کے بذات خود کوئی حمد ہے، نہ ثنا ہے، نہ خوبی ہے، نہ کمال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خود بذات خود کچھ نہیں ہے، لا شیء ہے۔ اگر کوئی کچھ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے کہہ دیا کہ کسی کا حسن یا کسی کا کمال تو وہ اس کے خالق کا کمال، اس کے خالق کا حسن ہوتا ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں تشریعی طور پر انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اور آخرت میں قہری ہے، آخرت میں اپنے اختیار سے نہیں، ماننا پڑتا ہے۔ جب صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو اس وقت اللہ کی تعریف کرنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں حمد کی فرق یہی ہے، دنیا میں اختیاراً اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتا ہے انسان، اور آخرت میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور
حکومت بھی اسی کے پاس ہے، حکومت اسی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکومت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، وَلَهُ الْحُكْمُ۔ خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو حکومت کرنے کے لیے سپرد نہیں کیا، اس کو تفویض کہتے ہیں، تفویض نہیں کیا۔ عقیدہ تفویض شرک ہے، شرک۔ تفویض کسی کے سپرد نہیں کیا، یہ میں نے بنایا اب تم چلاؤ۔ ہم آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ خلق و تدبیر قابل تفکیک نہیں ہے، خالق ہی مدبر ہے، خالق ہی حاکم ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے اس کائنات کے اوپر۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کائنات سے ہاتھ اٹھایا، یہ نیست و نابود کے انتہائی گہرائی میں جا کے ختم ہو جائے۔ اس کائنات کی بقا اور اس کا وجود وہ اللہ تعالیٰ کی زیر حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کے حاکمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے نیچے پور کائنات۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بالآخر اللہ کے پاس جا کر کے جواب دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، یہ اللہ کی حکومت تشریعاً و تکویناً، دونوں حوالوں سے حکومت ہے۔ تکویناً حکومت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہمارا وجود جو ہے وہ ہو گیا، ہم کو وجود مل گیا اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی وجہ سے، اللہ کے ارادے سے ہم باقی ہیں، ہمارے وجود کو دوام مل رہا ہے، جاری ہے ہمارا وجود۔ یہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے ہم پر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھائے ایک لمحے کے لیے، ہم موجود نہیں رہ سکتے، ہمارا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے مرہون منت ہے۔ تشریعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ حاکم اعلیٰ کا اختیار ہے حلال کرنا، حرام کرنا، جائز بنانا، ناجائز بنانا۔ پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ خلق اور اختیار اللہ کے پاس ہے، اس طرح خلق کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی اور خلق نہیں کر سکتا، اور حکم دینا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حکومت اللہ کے پاس ہے، تکویناً بھی اللہ کے پاس ہے، تشریعاً بھی اللہ کے پاس ہے۔ تکویناً تو غیر خدا کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز وجود میں لے آئے، کسی چیز کو وجود دے دے۔ تشریعاً تو دوسرے لوگ کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکومت میں، مداخلت کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، جائز کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون لاتے ہیں۔ یہ تشریع میں دوسرے لوگ مداخلت تکوین میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن تشریع میں مداخلت کرتے ہیں لوگ۔ اور تشریع میں مداخلت کے بارے میں پہلے بتایا آپ کو کہ تشریع صرف اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ، صرف اللہ کو حق حاصل ہے۔ تشریع شریعت بنانا، حکومت کرنا، یعنی تشریعی حکومت، قانون بنانا، احکام بنانا، شریعت بنانا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جو قانون بنائے گا، جو دستور دے گا آپ کو، جو حلال و حرام وضع کرے گا، وہی جواب دے، اسی کے سامنے جواب دہی ہوگی۔
کہ اللہ نے قانون بنایا ہے، حلال قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اور ابھی جا کر کے اسی کے سامنے جا کر کے حساب کتاب دے دو۔ جس کو واجب بنایا تھا اس پر عمل کیا، جس کو حرام قرار دیا تھا اس سے پرہیز کیا، جواب دینا ہوتا ہے، اسی حاکم کو جواب دینا ہوتا ہے، اسی قانون ساز کو جواب دینا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ آیت، اس آیت کا تعلق بھی تدبیر کائنات سے، تدبیر حیات سے ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قل ارأیتم، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ، ارأیتم، اس کو نوٹ کرو، لکھو، یاد رکھو، چونکہ یہ اشتباہ کی جگہ ہے، یہ ارأیتم اشتباہ کی جگہ ہے۔ 90% لوگوں کو ارأیتم کے معنی کے بارے میں اشتباہ ہوا ہے، نہیں سمجھ سکے۔ ارأیتم کو رؤیت سے لیا ہے، کیا تم، ترجمہ یہ کرتے ہیں کہہ دیجئے ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، یہ ترجمہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ارأیتم یہاں رآ اسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، تو یہ ترکیب اخبرنی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ ارأیتم، یہ تو بتاؤ، اخبرنی، ارأیتم اخبرنی، قرآن میں جہاں کہیں بھی ارأیتم ہے، ارأیت الذی، ارأیت ہے، ارأیتم ہے، اور اگر آگے اسم نہیں ہے تو پھر رؤیت ہے، دیکھنے، نظر آنے کے معنی میں ہوتا ہے، آگے اسم نہیں، رؤیا رآ کے ساتھ اسم نہیں لگا ہوا تو پھر نظر آنے کے معنی میں ہے، رؤیت کے معنی میں ہے۔ جب اس کے ساتھ اسم لگے گا تم تو معنی ہو جائے گا یہ تو بتاؤ، اخبرنی، کہ قل ارأیتم، کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر رات کو قیامت تک مسلط کیا، ہمیشہ رات دن نہیں ہے، تو تمہارے حیات کو برقرار رکھنے کے لیے وہ چاہیے، روشنی چاہیے، دن چاہیے۔ کون ہے؟ کوئی ہے معبود، من الہ، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تم کو دن لا کر کے دے دے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رات مسلط کیا تم پر، رات ہی رات ہے، روشنی نہیں ہے، دن نہیں ہے، تو یہاں حیات ممکن نہیں ہے، رات میں، ہمیشہ رات میں حیات ممکن نہیں ہے۔ منبع حیات، سرچشمہ حیات جو ہے وہ روشنی ہے، روشنی کے ذریعے یہاں پر زندگی ہے، یعنی سورج کی روشنی کے ساتھ زندگی مربوط ہے، حیات مربوط ہے۔ اگر سورج نہیں ہے، دن نہیں ہے، ضیاء نہیں ہے تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو تم کو زندہ رکھنے کے لیے روشنی چاہیے، وہ روشنی اللہ تعالیٰ دینا نہیں چاہتا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ رات ہو، ایک فرض ہے، فرض، جی، ہمیشہ رات ہو، یہ اللہ چاہتا ہے۔
تم اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو معبود بناتے ہو، اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو معبود بناتے ہو، تو تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود ہے جو تمہاری اس زندگی کو جاری رکھے اور دن لا کر کے دے دے، روشنی لا کر کے دے دیں؟ کوئی اور معبود ہے؟ کوئی اور خالق نہیں کہا، کوئی اور رازق نہیں کہا، بلکہ معبود کہا، چونکہ معبود کون ہوتا ہے؟ خالق اور رب معبود ہوتا ہے جی، خالق اور رب معبود ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال ہوا، اگر فرض کر لے اللہ تعالیٰ نے تم پر رات مسلط کیا اور اللہ کے علاوہ تمہارے پاس اور معبود ہے، تو وہ معبود تمہارا یہ کام کر دے گا؟ اللہ نے تو چھوڑ دیا، نہیں کرے گا یہ کام، دن نہیں لائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ رات مسلط کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے مقابلے میں تم کو دن لا کر کے دے گا کوئی معبود؟ نہیں دے سکتا، سب کو معلوم ہے، سارے عقلاء کو معلوم ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی بت کے بس میں، کسی اگر کوئی فرشتوں کو معبود سمجھتا ہے کسی فرشتے کے بس میں، یا کسی انبیاء میں سے کسی نبی کے بس میں نہیں ہے یہ کام، صرف الہ کے پاس موجود ہے، اللہ کے پاس ہے جو الہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، بات سنتے نہیں ہو؟ جی، سمجھنے سے پہلے بات کو سن لینا چاہیے ہوتا ہے، سن لینا، سماعت جو ہے وہ ذریعہ ہے سمجھنے کے لیے۔ ہمارے عقل جو ہے وہ موقوف ہے حواس خمسہ کے اوپر، موقوف ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے جو چیزیں عقل کے پاس جاتی ہیں تو عقل سمجھ سکتی ہے، براہ راست نہیں سمجھتی۔ اور اگر کوئی معذرات نابینا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہاتھی کس طرح ہوتا ہے، بیل کس طرح وغیرہ، نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اور دماغ براہ راست کام نہیں کرے گا، دماغ بینائی کے ذریعے کام کرتا ہے، قوہ سماعت کے ذریعے کام کرتا ہے۔ تو پہلے بات کو سننا ہوتا ہے، پھر اس سنی ہوئی بات کے اوپر جو ہے وہ عقل کام کرتی ہے۔ فلا تسمعون، کیا تم پہلے مرحلے میں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ سمجھنا تو بعد کی بات، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا وہی بات، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اوپر کہا افلا تسمعون، ادھر فرمایا افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو، چونکہ یہ نہار کی بات ہے۔ اسی طرح یہ شب و روز کا آمد و شد جو ہے، اس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر ہمیشہ رات ہے تو بھی یہاں زندگی ممکن نہیں ہے، اور اگر ہمیشہ نہار ہے تو بھی یہاں زندگی ممکن نہیں ہے۔ رات کو انسان کے لیے سونا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیند قسم کی کوئی چیز رکھی ہے کہ انسان جو ہے وہ
تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے، اس کو زندہ رکھنا ہے، دن کو کام کرنا ہے۔ انسان کی زندگی دن اور رات کے آنے جانے میں، اور اگر دن رات کا آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو جائے تو یہاں زندگی اور حیات کے لیے بقا ممکن نہیں ہے۔ یہ تدبیر حیات کی بات ہے، تدبیر حیات۔ یہاں زندگی کو برقرار رکھنے کے جو وسائل فراہم کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے جی۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس دنیا کو اپنی تدبیر میں رکھتا ہے، وہ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کس طرح تدبیر کرتا ہے دن اور رات کے آنے جانے سے؟ کہ اگر ساری زندگی رات ہو تو بھی زندگی ممکن نہیں، ساری زندگی اگر دن ہو تو بھی زندگی ممکن نہیں ہے جی۔ فرمائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کیا تو کوئی ہے معبود؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ ہے کوئی معبود جو تم کو رات لا کر کے دے دے اور اس میں تم آرام کریں اور اپنی زندگی کو جاری رکھیں؟ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو؟ وہی سمع و بصر، جی وہی چیز ہے جو سمع و بصر کے ذریعے سمعی اور بصری ذرائع سے باتوں کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس آیت سے آپ کے لیے بالکل واضح ہے کہ یہ تدبیر کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کو تعجب ہوتا ہے، کچھ مسلمان لوگوں نے، کچھ جو دو چار حروف پڑھے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں بظاہر، کہتے ہیں کہ تدبیر کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سپرد کیا ہے۔ یہ تفویض کے قائل ائمہ، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرقہ وجود میں آیا جو فرقہ مفوضہ کے نام سے، وہ تفویض کے قائل تھا۔ یہ فرقہ تفویض، سپرد، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانا جو ہے وہ ائمہ کے سپرد کیا ہے، یہ میں نے خلق کیا ہے، اب آپ چلائیں۔ دیکھیں، یہ دیکھو نا، قرآن مجید میں ہمارے دینی تعلیمات میں اول سے لے کر آخر تک تمام احکام جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، تدبیر کرنے والا بھی اللہ ہے، تقدیر بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تقدیر کس کہتے ہیں؟ قانون کو کہتے ہیں، قانون کو تقدیر کہتے ہیں۔ آپ کو کسی وقت میں نے بتایا ہے اور بتائیں گے آگے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ تقدیر قانون کو کہتے ہیں، جو کچھ تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا، یعنی تقدیر یعنی جو کچھ قانون طبیعت اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا اس کے مطابق کام کرنے سے ہوگا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو محنت نہیں کرے گا اس پس جو ہے وہ سویا رہے گا، وہ ناکام و ذلیل ہوگا۔ فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ایک آدمی کوئی کام نہ کرے وہ سب سے آگے جائے، کیسے آگے جائے؟ نہیں ہوتا ایسا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، ایسا اللہ نے قانون نہیں بنایا۔ یہاں قانون اہل اسباب ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ تمام اشیاء جو ہے اس کے اسباب کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، بغیر سبب کے نہیں ہوتا۔ پانی نہیں ہے تو زمین اپنی رویدگی کا کام نہیں کر سکتی۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی ڈالتے ہیں تو پھر اس میں جنبش آتی ہے اور نمو آتی ہے، نشو و نما جو ہر بات جو ہے اس کے سبب کے ساتھ ہے۔
یہ تقدیر بھی، یہ سبب مسبب کے ساتھ مربوط کرنا، قانون بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کل کائنات کی تدبیر جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرقہ مفوضہ کو مشرک قرار دیا ہے ائمہ علیہ السلام نے، کیونکہ ہمارے ائمہ کے زمانے میں یہ فرقہ وجود میں آیا تھا۔ جی، اس وجہ سے یہ بات بالکل صاف واضح ہو گئی کہ فرقہ مفوضہ مشرک ہے، اور ان کو ائمہ نے باطل قرار دیا ہے کہ اللہ نے کسی کے سپرد نہیں کیا ہے، خود لہ الحکم، حکومت کا حق اپنے پاس ہے، یہ دن اور رات کا آمد و شد جو ہے اللہ کے پاس ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا یہ کام۔ ٹھیک ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ ہمیشہ رات مسلط رکھا ہے، نہ ہمیشہ دن مسلط رکھا ہے، بلکہ رات اور دن کو جو ہے اس کا تبادلہ جعل لکم اللیل والنہار، اللہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو ایک بعد دیگر بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن میں اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو، اور شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ جی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ تدبیر کیا ہے کہ دن اور رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گردش میں رکھا، اس گردش کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ فرمایا رات میں کیا کرنا ہوتا ہے، دن میں کیا کام کرنا ہوتا ہے۔ رات میں لتسکنوا فیہ، رات میں سکون حاصل کرنا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے اور اس میں آپ سکون اختیار کریں گے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے، اور آپ بجلی کے کمکموں کی وجہ سے رات کو نہیں سوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے تدبیر کے منافی ہے۔ دن کو کام کرو، حرکت کرو، آنا جانا کرو، محنت کرو، رات کو آرام سے سو جاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، اور آج کل کی جو جدید طب ہے اس کا بھی کہنا ہے کہ رات کا پہلا حصہ سونے کے لیے بہترین وقت ہے، اور رات کا آخری حصہ جاگنے کے لیے سحر خیزی بہترین ہے انسانی صحت کے لیے۔ رات کا اول حصہ سونے کے لیے، رات کا آخری حصہ جاگنے کے لیے نہایت مناسب ہے انسان کی صحت کے لیے۔ یہی عیناً اسلامی تعلیم ہے۔ سحر خیزی کو بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں بھی، اور جدید طب نے بھی اس کی تائید کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔